جواہر لال نہرو کے والد نے بیٹے کو شاہی خاندان کی طرح پڑھایا، نوابوں جیسی پرورش کی، کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم دلائی، اور جب وہ بیرسٹر بن کر ہندوستان واپس آ گئے تو انہیں الہ آباد میں اچھے کلائنٹس لے کر دیے۔ جواہر لال نہرو کمیونسٹ ذہنیت رکھتے تھے، وہ سیاست میں آ کر معاشرے میں مساوات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ والد نے بہت سمجھایا، مگر جب نہ مانے تو انہوں نے ایک دن جواہر لال نہرو کی الماری سے سارے قیمتی سوٹ، جوتے اور سگار نکالے اور دوستوں کے بچوں میں تقسیم کر دیے، اور ان کی جگہ کھدر کے 2 پاجامے اور 2 کرتے لٹکا دیے اور ہاتھ سے بنی ہوئی دیسی جوتی رکھوا دی۔ جواہر لال کے کمرے سے سارا فرنیچر بھی اٹھوا دیا گیا، فرش پر کھردری دری اور موٹی چادر بچھا دی، اور خانسامہ کو حکم دے دیا کہ تم کل سے صاحبزادے کو جیل کا کھانا دینا شروع کر دو، اور بیٹے کا جیب خرچ بھی بند کر دیا گیا۔ جواہر لال نہرو نے جب اپنے کمرے کا یہ حال دیکھا تو رات کو مسکراتے ہوئے والد کے پاس آئے۔ بڑے نہرو صاحب اس وقت اسٹڈی میں ٹالسٹائی کا ناول وار اینڈ پیس پڑھ رہے تھے۔ بیٹے نے پوچھا، آپ مجھ سے خفا ہیں؟ موتی لال نے کتاب سے نظریں اٹھائیں اور نرم آواز میں جواب دیا، میں تم سے ناراض ہونے والا دنیا کا آخری شخص ہوں گا۔ چھوٹے نہرو نے پوچھا، پھر آپ نے اتنا بڑا آپریشن کیوں کر دیا؟ والد نے بیٹے سے کہا، صاحبزادے تم نے جو راستہ چنا ہے اس میں جیل، بھوک اور خاری کے سوا کچھ نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم آج ہی سے ان تمام مشکلوں کی عادت ڈال لو جو اس راستے میں تمہیں پیش آنے والی ہیں۔ دوسرا یہ کہ غریب کے پاس اعتبار کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ سوچ سمجھ کر دوسروں پر اعتبار کرتے ہیں۔ تم اگر عام آدمی کی بات کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں خود بھی عام آدمی بننا چاہیے۔ تم انگلینڈ کے سوٹ اور اٹلی کے جوتے پہن کر غریب کی بات کرو گے تو تم پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ میں نہیں چاہتا دنیا میرے بیٹے کو منافق کہے، چنانچہ تم آج سے وہ کپڑے پہنو گے جو غریب پہنتا ہے، اور تم اتنے پیسے ہی خرچ کرو گے جتنے غریب کی جیب میں ہوتے ہیں۔ جواہر لال نہرو نے والد کا ہاتھ چوما اور پھر مرنے تک غریبوں جیسا پہنا اور کھایا۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ ایسی لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ پاکستان میں لیڈروں کا تعلق عموماً ایسے گھرانوں سے ہے جو ملکی خزانہ لوٹنے کے بعد یا زکوٰۃ خیرات کے پیسوں پر عیاشی کرنے کے بعد حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ڈرٹی پالیٹکس کے ایک خوفناک جاہڑ میں غاطے کھا رہے ہیں۔ ملک کی سب بڑی سیاسی جماعتیں غریبوں کی باتیں ضرور کرتی ہیں، لیکن ان کے لیڈرز کا لائف سٹائل اور ان کی شخصیت ان کی باتوں سے میچ نہیں کرتی۔ ہزاروں کنال کے بنگلوں اور فارم ہاؤسز میں رہنے والے، کئی لاکھ ماہانہ تنخواہ اور دنیا بھر کی مراعات اور پروٹوکول لینے والے، بیرون ملک بڑے گھر اور بینک بیلنس رکھنے والے، بلٹ پروف گاڑی اور جہاز اور ہیلی کاپٹر کو موٹر سائیکل کی طرح استعمال کرنے والے، ہمارے تمام وزیر اعظم ایک غریب ملک کے رہنما نہیں ہو سکتے۔ اگر رہنما بنانا ہے تو غریب عوام سے بنائیں جو عام شہریوں کی طرح چھوٹے گھر میں رہے۔ ایرانی صدر احمدی نژاد کی طرح 2 دفعہ صدر رہنے کے بعد تہران کی ایک یونیورسٹی میں لیکچرار کی نوکری کرے۔ باراک اوباما کی طرح صدارت سے فارغ ہو کر کرائے کا مکان ڈھونڈتا پھرے۔ پاکستان اور بالخصوص غلامانہ ذہنیت والوں سے یہ توقع عبث ہے۔ ہماری قسمت میں لیڈر نہیں کاروباری ہیں۔ ہمیں تو یہی احساس ہوتا ہے کہ ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر اپنوں کی غلامی میں آ گئے ہیں۔ کہنے کو تو ہم ایک آزاد مملکت کے شہری ہیں، لیکن ہم کسی طور بھی آزاد نہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ملکی حالات تبدیلی سرکار کے بعد تجربہ کار حکومت سے بھی نہیں سنبھالے گئے۔ ڈالر، مہنگائی، ادویات، بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تاریخ کی سب سے بڑی بلندی تک پہنچ گئی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک دہاڑی دار اپنی کمائی سے 282 روپے لیٹر پیٹرول خرید رہا ہے تو ماہانہ لاکھوں روپے قومی خزانے سے لینے والے صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزراء، افسران، ججز اور بیوروکریٹس کو مفت پیٹرول ملنا بند ہونا چاہیے۔ اگر معیشت کو بہتر بنانا ہے اور IMF سے چھٹکارا پانا ہے تو اس اشرافیہ کو ملنے والی سبسڈی کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر پاکستان میں 20,000 افراد کو پیٹرول فری کی سہولت میسر ہے اور اگر ایک آفیسر ماہانہ 400 لیٹر پیٹرول استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کو ماہانہ 80 لاکھ لیٹر پیٹرول فری دینا پڑتا ہے۔ اسے خریدنے کے لیے ماہانہ تقریباً $80 لاکھ درکار ہوں گے۔ یہ ہے وہ ناسور جو ملک کو IMF کے چنگل سے آزاد نہیں ہونے دیتا۔ تمام سیاسی پارٹیوں سے وابستگی اپنی جگہ، لیکن اب ملکی اشرافیہ کا فری پیٹرول بند ہونا چاہیے۔ فری بجلی کے یونٹس بند ہونا ایک اچھا عمل ہے۔ فری ہوائی ٹکٹ بند ہونے چاہیے۔ غیر ممالک میں فری علاج بند ہونے چاہیے۔ حکومتی کیمپ آفس ختم ہونے چاہیے۔ بڑے بڑے بنگلے الاٹ ہونے بند ہو جانے چاہیے۔ جب تک اشرافیہ ان عیاشیوں سے دستبردار نہیں ہوتی تب تک عوام سے بھی سمجھنے کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔